اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 25، علیہ یردو۔ قیامت کے علم کا اسی پر حوالہ ہے، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا، اور نہ کسی مادہ کو پیٹ رہے، اور نہ جنے مگر اس کے علم سے۔ اور جس دن انہیں ندا فرمائے گا، کہاں ہیں میرے شریک؟ کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں، اور گم گیا ان سے جسے پہلے پوجتے تھے، اور سمجھ لیے کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اور کوئی برائی پہنچے تو نا امید آس ٹوٹا۔ اور اگر ہم اسے کچھ اپنی رحمت کا مزہ دیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی، تو کہے گا یہ تو میری ہے، اور میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی۔ اور اگر میں رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی خوبی ہی ہے۔ تو ضرور ہم بتا دیں گے کافروں کو جو انہوں نے کیا، اور ضرور انہیں گاڑھا عذاب چکھائیں گے۔ اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو چوڑی دعا والا ہے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ، اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے پھر تم اس کے منکر ہوئے، تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو دور کی ضد میں ہے۔ ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے آپے میں، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ بے شک وہ حق ہے۔ کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ سنو انہیں ضرور اپنے رب سے ملنے میں شک ہے۔ سنو وہ ہر چیز کو محیط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى۔ سورہ شورى مکی ہے، اور اس میں 53 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ یوں ہی وہی فرماتا ہے تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف۔ اللہ عزت و حکمت والا، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی بلندی و عظمت والا ہے۔ قریب ہوتا ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے شق ہو جائے، اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ سن لو، بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور والی بنا رکھے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں، اور تم ان کے ذمہ دار نہیں۔ اور یوں ہی ہم نے تمہارے طرف عربی قرآن وحی بھیجا کہ تم ڈراؤ سب شہروں کی اصل مکہ والوں کو اور جتنے اس کے گرد ہیں، اور تم ڈراؤ اکٹھے ہونے کے دن سے جس میں کچھ شک نہیں۔ ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں، اور اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک دین پر کر دیتا، لیکن اللہ اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے۔ اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ مددگار۔ کیا اللہ کے سوا اور والی ٹھہرا لیے ہیں؟ تو اللہ ہی والی ہے، اور وہ مردے جلائے زندہ کرے گا، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تم جس بات میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ ہے اللہ میرا رب، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور میں اس کی طرف رجوع لاتا ہوں، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا۔ تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے اور نر و مادہ چوپائے، اس سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اور وہی سنتا دیکھتا ہے۔ اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، روزی وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے۔
تمہارے لیے دین کی وہ راہ ڈالی جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، اور جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ دین ٹھیک رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو، مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے وہ جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، اور اللہ اپنے قرب کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہے، اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اسے جو رجوع لائے، اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا تھا آپس کے حسد سے۔ اور اگر تمہارے رب کی ایک بات گزر نہ چکی ہوتی ایک مقرر میعاد تک، تو کب کا ان میں فیصلہ کر دیا ہوتا، اور بے شک وہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ تو اسی لیے بلاؤ اور ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم ہوا ہے، اور ان کی خواہشوں پر نہ چلو، اور کہو کہ میں ایمان لایا اس پر جو کوئی کتاب اللہ نے اتاری، اور مجھے حکم ہے کہ میں تم میں انصاف کروں۔ اللہ ہمارا تمہارا سب کا رب ہے، ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا کیا، کوئی حجت نہیں ہم میں اور تم میں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اور وہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ مسلمان ان کی دعوت قبول کر چکے ہیں، ان کی دلیل محض بے ثبات ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور انصاف کے ترازو، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس کی جلدی مچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جنہیں اس پر ایمان ہے وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ سنتے ہو بے شک جو قیامت میں شک کرتے ہیں ضرور دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے جسے چاہے روزی دیتا ہے، اور وہی قوت و عزت والا ہے۔ جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین نکال دیا ہے کہ اللہ نے اس کی اجازت نہ دی، اور اگر ایک فیصلہ کا وعدہ نہ ہوتا تو یہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ظالموں کو دیکھو گے کہ اپنی کمائیوں سے سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان پر پڑھ کر رہیں گی، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت کی پھلواریوں میں ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہے جو چاہیں، یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا، اور اللہ چاہے تو تمہارے دل پر اپنی رحمت و حفاظت کی مہر فرما دے، اور مٹاتا ہے باطل کو اور حق کو ثابت فرماتا ہے اپنی باتوں سے۔ بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور دعا قبول فرماتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور انہیں اپنے فضل سے اور انعام دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا
تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن وہ اندازہ سے اتارتا ہے جتنا چاہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھتا ہے اور وہی ہے کہ مینا اتارتا ہے ان کی نا امید ہونے پر، اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی کام بنانے والا ہے سب خوبیوں سراہا۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور جو چلنے والے ان میں پھیلائے، اور وہ ان کے اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے۔ اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے، اور تم زمین میں قابو سے نہیں نکل سکتے، اور نہ اللہ کے مقابل تمہارا کوئی دوست نہ مددگار۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے دریا میں چلنے والیاں جیسے پہاڑیاں، وہ چاہے تو ہوا تھما دے کہ اس کے پیٹھ پر ٹھہری رہ جائیں۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صابر شاکر کو، یا انہیں تباہ کر دے لوگوں کے گناہوں کے سبب، اور بہت کچھ معاف فرما دے، اور جان جائیں وہ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ جیتی دنیا میں برتنے کا ہے، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ آئے معاف کر دیتے ہیں، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی، اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے، اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی کے برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو، اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا ان پر کچھ مواخذہ کی راہ نہیں۔ مواخذہ تو انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کے کام ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی رفیق نہیں اللہ کے مقابل۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب عذاب دیکھیں گے کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے، اور تم انہیں دیکھو گے کہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں ذلت سے دبے، لچے چھپی نگاہوں دیکھتے ہیں، اور ایمان والے کہیں گے بے شک ہار نقصان میں وہ ہیں جو اپنی جانیں اور اپنے گھر والے ہار بیٹھے قیامت کے دن۔ سنتے ہو بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہیں، اور ان کے کوئی دوست نہ ہوئے کہ اللہ کے مقابل ان کی مدد کرتے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کہیں راستہ نہیں۔ اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔ اس دن تمہیں کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہیں انکار کرتے بنے، تو اگر وہ منہ پھیریں تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تم پر تو نہیں مگر پہنچا دینا۔ اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے، یا دونوں ملا دے۔
بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے۔ بے شک وہ علم و قدرت والا ہے، اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ بشر پردہ عظمت کے ادھر ہو، یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے۔ بے شک وہ بلندی و حکمت والا ہے۔ اور یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی ایک جان فضا چیز اپنے حکم سے۔ اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل، ہاں ہم نے اسے نور کیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں، اور بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو۔ اللہ کی راہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سنتے ہو سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف۔ سورہ زخرف مکی ہے۔ اس میں 89 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو، اور بے شک وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ضرور بلندی و حکمت والا ہے۔ تو کیا ہم تم سے ذکر کا پہلو پھیر دیں اس پر کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو؟ اور ہم نے کتنے ہی غیب بتانے والے نبی اگلوں میں بھیجے، اور ان کے پاس جو غیب بتانے والا نبی آیا اس کی ہنسی ہی بنایا کیے، تو ہم نے وہ ہلاک کر دیے جو ان سے بھی پکڑ میں سخت تھے، اور اگلوں کا حال گزر چکا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے، تو ضرور کہیں گے کہ انہیں بنایا اس عزت والے علم والے نے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں راستے کیے کہ تم راہ پاؤ، اور وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے سے، تو ہم نے اس میں سے ایک مردہ شہر زندہ فرما دیا، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے سب جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں سے سواریاں بنائی کہ تم ان کی پیٹھوں پر ٹھیک بیٹھو، پھر اپنے رب کی نعمت یاد کرو جب اس پر ٹھیک بیٹھ لو، اور یوں کہو پاکی ہے اسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس قابو میں کر دیا، اور یہ ہمارے بوتے قابو کی نہ تھی۔ اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اور اس کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹکڑا ٹھہرایا۔ بے شک آدمی کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا؟ اور جب ان میں کسی کو خوشخبری دی جائے اس چیز کی جس کا وصف رحمان کے لیے بتا چکا ہے، تو دن بھر اس کا منہ کالا رہے اور غم کھایا کرے۔ اور کیا وہ جو گہنے زیور میں پروان چڑھے اور بحث میں صاف بات نہ کرے، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرایا، کیا ان کے بناتے وقت یہ حاضر تھے؟ اب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی، اور ان سے جواب طلب ہوگا، اور بولے اگر رحمان چاہتا ہم انہیں نہ پوجتے، انہیں اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں۔ یوں ہی اٹکلیں دوڑاتے ہیں، یا اس سے قبل ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جسے وہ تھامے ہوئے ہیں، بلکہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر پر چل رہے ہیں۔ اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں ڈر سنانے والا بھیجا، وہاں کے آسودوں امیروں نے یہی کہا
کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر کے پیچھے ہیں۔ نبی نے فرمایا، اور کیا جب بھی کہ میں تمہارے پاس وہ لاؤں جو سیدھی راہ ہو اس سے جس پر تمہارے باپ دادا تھے؟ بولے، جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے۔ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے سوا اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، کہ ضرور وہ بہت جلد مجھے راہ دے گا، اور اسے اپنی نسل میں باقی کلام رکھا کہ کہیں وہ باز آئیں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا، اور جب ان کے پاس حق آیا بولے یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور بولے کیوں نہ اتارا گیا وہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر، کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی زیست کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا، اور ان میں ایک دوسرے پر درجنوں بلندی دی کہ ان میں ایک دوسرے کی ہنسی بنائے، اور تمہارے رب کی رحمت ان کی جمع جتھا سے بہتر۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگاتے، اور طرح طرح کی آرائش، اور یہ جو کچھ ہے جیتی دنیا ہی کا اسباب ہے، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جسے رت و ند آئے شب گوری ہو رحمان کے ذکر سے، ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے، اور بے شک وہ شیاطین ان کو راہ سے روکتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں، یہاں تک کہ جب کافر ہمارے پاس آئے گا اپنے شیطان سے کہے گا، ہائے کسی طرح مجھ میں تجھ میں پورب پچھم مشرق مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو کیا ہی برا ساتھی ہے، اور ہرگز تمہارا اس سے بھلا نہ ہوگا آج جب کہ تم نے ظلم کیا کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے، اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں؟ تو اگر ہم تمہیں لے جائیں تو ان سے ہم ضرور بدلہ لیں گے، یا تمہیں دکھا دیں جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے، تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں، تو مضبوط تھامے رہو اسے جو تمہاری طرف وحی کی گئی، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو، اور بے شک وہ شرف ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے۔ اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا، اور ان سے پوچھو جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور خدا ٹھہرائے جن کو پوجا ہو؟ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو اس نے فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لایا، جب ہی وہ ان پر ہنسنے لگے، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے وہ پہلے اس سے بڑی ہوتی، اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا کہ وہ باز آئیں اور بولے کہ اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر اس عہد کے سبب جو کہ اس کا تیرے پاس ہے، بے شک ہم ہدایت پر آئیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے وہ مصیبت ٹال دی جب ہی وہ عہد توڑ گئے، اور فرعون اپنی قوم میں پکارا کہ اے میری قوم
کیا میرے لیے مصر کی سلطنت نہیں اور یہ نہریں کہ میرے نیچے بہتی ہیں؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں یا میں بہتر ہوں اس سے کہ ذلیل ہے اور بات صاف کرتا معلوم نہیں ہوتا؟ تو اس پر کیوں نہ ڈالے گئے سونے کے کنگن یا اس کے ساتھ فرشتے آتے کہ اس کے پاس رہتے۔ پھر اس نے اپنی قوم کو کم عقل کر لیا تو وہ اس کے کہنے پر چلے۔ بے شک وہ بے حکم لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے یہ کیا جس پر ہمارا غضب ان پر آیا، ہم نے ان سے بدلہ لیا تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ انہیں ہم نے کر دیا اگلی داستان اور کہاوت پچھلوں کے لیے۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے، جب ہی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتی ہے اور کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ انہوں نے تم سے یہ نہ کہی مگر ناحق جھگڑے لو، بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ وہ تو نہیں مگر ایک بندہ جس پر ہم نے احسان فرمایا اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے عجیب نمونہ بنایا۔ اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے، اور بے شک عیسیٰ قیامت کی خبر ہے۔ تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میرے پیرو ہونا، یہ سیدھی راہ ہے۔ اور ہرگز شیطان تمہیں نہ روک دے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ روشن نشانیاں لایا، اس نے فرمایا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا اور اس لیے میں تم سے بیان کر دوں بعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب، تو اسے پوجو، یہ سیدھی راہ ہے۔ پھر وہ گروہ آپس میں مختلف ہو گئے تو ظالموں کی خرابی ہے ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ کاہے کے انتظار میں ہیں مگر قیامت کے کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو۔ گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار۔ ان سے فرمایا جائے گا اے میرے بندو، آج نہ تم پر خوف نہ تم کو غم ہو۔ وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مسلمان تھے، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں اور تمہاری خاطریں ہوتیں۔ ان پر دورہ ہوگا سونے کی پیالوں اور جاموں کا، اور اس میں جو جی چاہے اور جس سے آنکھ کو لذت پہنچے، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے اپنے اعمال سے۔ تمہارے لیے اس میں بہت میوے ہیں کہ ان میں سے کھاؤ۔ بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کبھی ان پر سے ہلکا نہ پڑے گا، اور وہ اس میں بے آس رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ہی ظالم تھے۔ اور وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمیں تمام کر چکے۔ وہ فرمائے گا تمہیں تو ٹھہرنا ہے، بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے مگر تم میں اکثر کو حق ناگوار ہے۔ کیا انہوں نے اپنے خیال میں کوئی کام پکا کر لیا ہے؟ تو ہم اپنا کام پکا کرنے والے ہیں۔ کیا اس گھمنڈ میں ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی مشاورت نہیں سنتے؟ ہاں کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ تم فرماؤ بفرض محال رحمان کی کوئی بچہ ہوتا تو سب سے پہلے میں پوجتا۔ پاکی ہے آسمانوں اور زمین کے رب کو، عرش کے رب کو، ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ تو تم انہیں چھوڑو کہ بے ہودہ باتیں کریں اور کھیلیں،
یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پائیں جس کا ان سے وعدہ ہے، اور وہی آسمان والوں کا خدا اور زمین والوں کا خدا، اور وہی حکمت و علم والا ہے اور بڑی برکت والا ہے۔ وہ کہ اسی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں، شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں، اور اگر تم ان سے پوچھو انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں اوندھے جاتے ہیں مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو ان سے درگزر کرو اور فرماؤ بس سلام ہے کہ آگے جان جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان۔ سورہ دخان مکی ہے۔ اس میں 59 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تمہیں یقین ہو اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، وہ جلائے اور مارے، تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا کہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ یہ ہے دردناک عذاب۔ اس دن کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر سے عذاب کھول دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ کہاں سے ہو انہیں نصیحت ماننا، حالانکہ ان کے پاس صاف بیان فرمانے والا رسول تشریف لا چکا۔ پھر اس سے روگرداں ہوئے اور بولے سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ ہم کچھ دنوں کو عذاب کھولے دیتے ہیں، تم پھر وہی کرو گے جس دن ہم سب سے بڑی پکڑ پکڑیں گے۔ بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں، اور بے شک ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو جانچا اور ان کے پاس ایک معزز رسول تشریف لایا کہ اللہ کے بندوں کو مجھے سپرد کر دو، بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں، اور اللہ کے مقابل سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے پاس ایک روشن سند لاتا ہوں، اور میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی، اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر میرا یقین نہ لاؤ تو مجھ سے کنارے ہو جاؤ۔ تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ ہم نے حکم فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے نکل، ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور دریا کو یوں ہی جگہ جگہ سے کھلا چھوڑ دے، بے شک وہ لشکر ڈبویا جائے گا۔ کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا۔ تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات بخشی۔ فرعون سے بے شک وہ متکبر حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا، اور بے شک ہم نے انہیں دانستہ چن لیا اس زمانہ والوں سے، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائی جن میں صریح انعام تھا۔ بے شک یہ کہتے ہیں وہ تو نہیں مگر ہمارا ایک دفعہ کا مرنا، اور ہم اٹھائے نہ جائیں گے۔
تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو، کیا وہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم؟ اور جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ اور ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر، ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ، لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کی میعاد ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی مگر جس پر اللہ رحم کرے، بے شک وہی عزت والا مہربان ہے۔ بے شک تھوہڑ کا پیڑ گناہ گاروں کی خوراک ہے، گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹھوں میں جوش مارتا ہے، جیسا کھولتا پانی جوش مارے۔ اسے پکڑو ٹھیک بھڑکتی آگ کی طرف، بزور گھسیٹتے لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ڈالو، چکھ۔ ہاں ہاں تو ہی بڑا عزت والا کرم والا ہے۔ بے شک یہ ہے وہ جس میں تم شبہ کرتے تھے، بے شک ڈر والے امان کی جگہ میں ہیں، باغوں اور چشموں میں پہنے گے قریب اور کنادیز آمنے سامنے، یوں ہی ہے۔ اور ہم نے انہیں بیاہ دیا نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والیوں سے، اس میں ہر قسم کا میوہ مانگیں گے امن و امان سے، اس میں پہلی موت کے سوا پھر موت نہ چکھیں گے۔ اور اللہ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا تمہارے رب کے فضل سے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کیا کہ وہ سمجھیں، تو تم انتظار کرو، وہ بھی کسی انتظار میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جاثیہ۔ سورہ جاثیہ مکی ہے، اس میں 37 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کتاب کا اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اور تمہاری پیدائش میں اور جو جانور وہ پھیلاتا ہے ان میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے، اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں، اور اس میں کہ اللہ نے آسمان سے روزی کا سبب مینا اتارا تو اس سے زمین کو اس کے مرے پیچھے زندہ کیا، اور ہواؤں کی گردش میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ اور ان کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ خرابی ہے ہر بڑے بہتان ہائے گناہ گار کے لیے۔ اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے کہ اس پر پڑھی جاتی ہیں، پھر ہٹ ضد پر جمتا ہے، غرور کرتا گویا انہیں سنا ہی نہیں، تو اسے خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے اس کی ہنسی بناتا ہے، ان کے لیے خواری کا عذاب، ان کے پیچھے جہنم ہے، اور انہیں کچھ کام نہ دے گا ان کا کمایا ہوا، اور نہ وہ جو اللہ کے سوا حمایتی ٹھہرا رکھے تھے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ راہ دکھانا ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے دردناک عذاب میں سخت تر عذاب ہے۔ اللہ ہے جس نے تمہارے بس میں دریا کر دیا کہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ حق مانو، اور تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اپنے حکم سے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ ایمان والوں سے فرماؤ
درگزر کریں ان سے جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو بھلا کام کرے تو اپنے لیے، اور برا کرے تو اپنے برے کو، پھر اپنے رب کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں ستھری روزیاں دیں، اور انہیں ان کے زمانے والوں پر فضیلت بخشی، اور ہم نے انہیں اس کام کی روشن دلیلیں دیں، تو انہوں نے اختلاف نہ کیا، مگر بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آ چکا، آپس کے حسد سے۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کرتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کام کے عمدہ راستے پر تمہیں کیا، تو اسی راہ پر چلو، اور نادانوں کی خواہشوں کا ساتھ نہ دو۔ بے شک وہ اللہ کے مقابل تمہیں کچھ کام نہ دیں گے، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور ڈر والوں کا دوست اللہ، یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت۔ کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے؟ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، اور اس لیے کہ ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا، اور اللہ نے اسے باوصف علم کے گمراہ کیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور بولے وہ تو نہیں مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی، مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، اور انہیں اس کا علم نہیں، وہ تو نرے گمان دوڑاتے ہیں۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو بس ان کی حجت یہی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں جلاتا ہے، پھر تم کو مارے گا، پھر تم سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت آدمی نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، اور جس دن قیامت قائم ہوگی باطل والوں کی اس دن ہار ہے۔ اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے زانوں کے بل گرے ہوئے، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، ہمارا یہ نوشتہ تم پر حق بولتا ہے، ہم لکھتے رہے تھے جو تم نے کیا۔ تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں لے گا، یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور جو کافر ہوئے ان سے فرمایا جائے گا کیا نہ تھا کہ میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم تکبر کرتے تھے اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا ہے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں شک نہیں، تم کہتے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں تو یوں ہی کچھ گمان سا ہوتا ہے، اور ہمیں یقین نہیں۔ اور ان پر کھل گئیں ان کے کاموں کی برائیاں، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی ہنسی بناتے تھے۔ اور فرمایا جائے گا آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جیسے تم اپنے اس دن کے ملنے کو بھولے ہوئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا مذاق بنایا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا،
تو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائیں اور نہ ان سے کوئی منانا چاہے۔ تو اللہ ہی کے لیے سب خوبیاں ہیں، آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور سارے جہان کا رب، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔